ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے قادری فین آفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں، حضور کا حسن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، پری پیکر نگارے۔ مجھے پتا ہے اس پر آپ کو بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن عشق سے سنو گے تو سب سمجھ آئے گا۔ پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم۔ اور میرے امام کہتے ہیں کمری نے گل ان کو کہا، سبحان اللہ، بلکہ بلبل نے گل ان کو کہا۔ ہر مخلوق اپنے سبجیکٹ پر ان کو دیکھ رہی ہے، کیا بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلبل کہہ رہا ہے یہ گل ہے، حضور کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ گل ہے، اور قمری کہہ رہی ہے یہ سرو کا درخت ہے، یہ سرو ہے، ان کا قد اقدس سرو کے درخت کی طرح ہے۔ لیکن حیرت کو غصہ آ رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں وہ گل بھی نہیں ہے اور وہ سرو بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ، گل کیوں نہیں ہے، وہ گل کیوں نہیں ہے، سرو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ گل تو باغ میں ہوتا ہے، گل تو چمن میں ہوتا ہے، سرو تو باغ میں ہوتا ہے، مگر حضور کسی باغ میں نہیں، بلکہ سارا باغ حضور میں۔ توجہ، حضور باغ میں نہیں ہے، حضور باغ میں نہیں، سارا باغ حضور میں۔ اور امام اس کو کتنی اچھے انداز سے بیان کرتے، لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کی گفتگو احمد رضا کے بغیر پوری کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں احمد رضا کی طرح کوئی بات بھی کرتا ہو 14ویں صدی میں تو اس کو بھی لا کر بتا دو، ہم اسی طرح بات کریں گے، اسی کو کوٹ کریں گے۔ کیسا بیان کیا اردو ادب کے اوپر 14ویں صدی میں میرے امام کا احسان ہے۔ لوگ تو اپنی لیلاؤں کی زلف اور رخسار کی باتوں میں الجھے ہوئے تھے، وہ احمد رضا ہے جس نے فن شاعری کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ واہ 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 واہ، اسے احمد رضا کہتے ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ دیکھو کس طرح کی بات کی ہے، اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیں، کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے۔ اب میں زمین والوں سے مخاطب نہیں ہوں، منبر پر اگر اہل علم کے ساتھ اہل عشق ہے تو میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ احمد رضا کہتے کس کو ہیں؟ رضا بریلوی کہتے کس کو ہیں؟ کیا وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے، لیکن یہ کیا لبہائے نازک پھول ہے کہ وہاں پھول سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ اگر پورا گلشن گلاب میں دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیا جائے۔ اور کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس وقت ام معبد نے برکت والے کا حلیہ بیان کیا، اس کے شوہر نے کہا کتنا حسین ہے وہ، کتنا خوبصورت ہے وہ، کتنا جمیل ہے وہ، ایک جھلک میں بھی دیکھ لوں۔ وہ گیا کدھر ہے تو پتہ بتایا ادھر کو گیا ہے، اور بالآخر اپنے شوہر کو لے کر اور اپنی فیملی کو لے کر ام معبد پہنچی مدینہ منورہ، اور لوگوں سے پوچھتی وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے۔ لوگ کہتے کون برکت
والا؟ کون برکت والا؟ اب بتا بھی نہیں پاتی کہ کون ہے، کیونکہ اپنا نام اس نے اپنی مرضی سے خود حضور کا نام رکھ لیا تھا برکت والا. لیکن اللہ اللہ اچانک برکت والا ڈھونڈ رہی تھی. صدیق اکبر کسی کام سے جا رہے تھے، دکھ گئے. شور کا وہ دیکھو اس کا ساتھی ہے، اس جوان کا ساتھی وہ شخص ہے. وہاں پہنچے اور پوچھا ابو بکر صدیق سے، وہ تیرا برکت والا صاحب کدھر ہے؟ آپ مسکرا پڑے. اچھا آپ ملنا چاہتی ہیں؟ لے کر کے گئے اور اس کے بعد جیسے ہی پہنچے ام معبد کے شوہر نے دیکھا اور دیکھ کے کہا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ تو سچے کا چہرہ ہے. اور پھر کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جو کہا کلمہ پڑھ کے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے.